اب یہ ہے کہ آپ کو تو حکومت بنانی چاہیے نا. حکومت لیں گے تو آپ کے قائد کو بھی کوئی آسانیاں ملیں گی نا. کیا خیال ہے؟ تو سب دیکھیں میری بات سن لو نا یار. میں بہت آسان بنیادی سوال کو آپ ٹال رہے ہیں. آپ یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہیں. میں واقعی پریشان ہوں کہ آپ 1977 کا حوالہ دیتے ہیں. میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں. میں کیا کہوں؟ میں نے اس دن آپ کو کہا نہیں ہے. دیکھو ایک طرف تو آپ کے پاس یہ ہے، یا تو ابھی ثابت کر لو کہ پاکستانی قوم سے بڑا انقلاب بھی قوم کہیں پیدا نہیں ہوئی، تو اس گما میں نہ رہو. یہ تو ہم کو ثابت کرنا بھی نہیں چاہتا نا. کوئی بات بھی کر رہے ہیں ہم لوگ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے الیکشنز کے فوراً بعد شعیب شاہین صاحب نے ایک تقریر کی تھی. میں اس تقریر کو دہرانا نہیں چاہتا. اس میں جو مطالبہ ہوا وہ کوئی اسی طرح کا تھا کہ اچھا آرٹیکل عوام نے اپنا 25 کروڑ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. بھائی 25 کروڑ عوام نے یہ بھی فیصلہ سنایا ہے. اگر آپ اس فیصلے کو آپ مانتے ہیں کہ بھئی لاڑکانہ ایک شہر ہے، وہاں سے بلاول بھٹو جیتا ہے، 25 کروڑ عوام نے اور بھی کچھ لوگوں کو جتوایا ہے. سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یقیناً ایج رہی اینٹی جو پی ٹی آئی فورسز تھی، کبھی ان کے ساتھ انتظامیہ نے زیادہ تعاون کیا. لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کے علاوہ ہے ہی نہیں شہر جانا میں کوئی، تو یہ غلط بات ہے. تو آپ کو بڑا پن دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم ہر صورت پارلیمان میں جائیں گے. پی ٹی آئی پارلیمان میں جانے کی بات تو وہ کر رہے ہیں سر. یہ جو آپ بار بار 1977 روتے ہیں، اور آج جو مولانا پریس کانفرنس ہے وہ وقت نہیں رہا جس پہ میں بار بار زور دے رہا ہوں. وہ دور گزر گئے، وہ ماضی ہو چکا. آج سوشل میڈیا ہے یار. آج وہ آپ بار بار حوالے دیتے ہیں 77 والے 80 والے 56 والے، وہ نہیں رہے. ایک ملک ہے اس کا ان دنوں نام ہے مائنمار، برما، ویسے برما کہلاتا ہے. وہاں پہ آج کل کس کی حکومت ہے؟ وہ تو وہاں ہمارے فوج کی حکومت ہے. بس ٹھیک ہے. تو وہ زمانہ آج ہی کا ہے یا کسی اور کو؟ برما نہیں. پاکستان کیا ہے؟ یہ پاکستان یعنی برما جیسا ہی ہے نا. دیکھیں یوں نہ کریں. اچھا انہوں نے بھی پہلے الیکشن کروائے. وہاں پہ جو سب سے بڑی ہیروئن تھی مادر جمہوریت، ان کا نام تھا اونگ سان سوچی. یہی عالم تھا نا. یعنی ہاؤس اریسٹ ہے آج کل ہے نا. لیکن درمیان میں کیا تھی؟ سینئر منسٹر تھی نا. انہوں نے لیا تھا نا ساتھ. آج کل جو آپ کے ہیرو ہیں بہت بڑے، وہ سیم پیج پہ نہیں رہا کرتے تھے ماضی کی بات کافی عرصے میں. تو حال نہیں، تو حال میں آپ کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو والے جو ہیں، اب وہ بہرحال پنجاب کی وزارت عظمیٰ لے رہے ہیں، وزارت اعلیٰ لے رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو آپ بات ہماری اونگ سان سوچی جو ہے وہ یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جائیں گی، تو کیا اس میں یہی ہے نا. اچھا اس میں حیرانی کیا یار آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا کیا اب میں تمہیں بتاؤں، میں دل سے بخدا مجھے بات یہ ہے کہ اب بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. میں پاکستان مسلم لیگ کے یہ جو رول ہے، یہ کل کے چھوکرے جنہوں نے دیکھا کہ حکومت آنے والی اور ساتھ طبق کے چمچے گیریاں کر کے تو مجھے مابین صبح سے شروع ہوتے ہیں. میں دل سے مریم بی بی کی عزت کرتا ہوں. گھر کی لاڈلی بچی گڑیا کہلاتی تھی اور ڈٹ کے کھڑی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ. یار جیل میں سوئی ہے، بچھو نے کاٹا ہے اس کو. اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی. وہ 3rd کلاس میں نہیں ہے، ٹھیک. لیکن اس کا انجام کیا ملا؟ ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں آپ بستر موت پہ، ساتھ میں میاں صاحب. ان کو کیا ملا؟ بیٹی نہیں 10 میں کی پیار میں کھٹیا. اس نہج پہ لایا کون؟ کچھ مین مرندہ شوق بھی سی. خالی ان دونوں کو تو الزام نہیں دے سکتے. کچھ مین مرندہ شوق بھی سی. سیدھی بات کریں. مسئلہ اپریل 2022 سے روتا چلا گیا میں کہ سر مت کریں، اس چکر میں آئے ڈونٹ. ایک تو تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونی چاہیے تھی، پیش ہو گئی تو فوراً الیکشن کی طرف جانا چاہیے تھا. یہ معاملہ جس نے اصل گڑبڑ کیا ہے اس کا کوئی نام نہیں لے گا. وہ کون ہے؟ نام تھا اس کا قمر جاوید باجوہ، جو بھی کٹ کے دونوں جانب کھیل رہا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن. نصرت صاحب یار 1 سال تک آپ کو ایک شخص للکار کے کہہ رہا ہو روزانہ کی بنیاد پر کہ میر جعفر اور پتا ہے میر جعفر کون تھا؟ میر صادق بھی ساتھ ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ ایوان صدر میں مل رہے ہیں. آپ نے نہ اپنے آنر کا خیال کیا. وہ تو بڑی اچھی نہ اپنے یار معاملات سیٹل کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. تو ہو گئے تھے سیٹل نہ ہوئے، وہ ایک ڈیفرنٹ کہانی ہے. اس سچویشن کو اس سے لنک نہیں کر سکتے نا. میں وہ اس کا شاخسانہ ہے. نصرت صاحب آپ یہ سیل نہیں کر پائے کہ امریکی سازش نہیں تھی. آج اگر نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالا لوگوں نے تو قصور باجوہ صاحب کیسے ہو؟ قصور باجوہ صاحب ہو گئے جی. انہوں نے روکیا کہ ووٹ نہ پاؤ نواز شریف صاحب نے.
یہ کس نے کہا اس کو پرویز الہی کو کہ جی ادھر نہ جانا؟ وہ تو باجوہ صاحب نے کہا تھا بقول مونس الہی صاحب کے. اب یہ کہ بات جب چلی گئی ہاتھ سے، دیکھیے آپ نقشے بنائے جاتے ہیں نا، تو سیدھی سادی بات ہے، بہت مشہور انگریزی کی کہاوت ہے، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. ان کو سیم پیج کا پورا ڈیزائن انہوں نے کیا تھا. اب اس سیم پیج کے ڈیزائن میں آپ مستقل 2014 سے آن ورڈ گھر 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 یہ ٹی وی سکرینوں کے ذریعے بات جاتی رہی ہے کہ نواز شریف چور چور چور، باریاں لیتے ہیں، مودی کا یار، مودی کا یار، مودی کا یار، مودی کا یار ہے. اب عام آدمی نے کہا، ان کا پہلا سوال کیا ہوتا تھا اپریل 2022 میں کہ جی عمران کو ہٹانا ہی تھا تو ان چوروں کو کیوں لائے؟ بہرحال آ جائیں مولانا کی طرف. بیسک بات ہے نا کہ مولانا سے پہلے سر ایک میرا سوال نہیں رہ جائے گا. وہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار آپ کسی اور کی بجائے باجوہ صاحب کو ٹھہراتے ہیں؟ جنہیں لے کے آئے مین کریکٹ. اس کے بعد سپورٹنگ ایکٹرز کون ہے اس میں؟ اس کے بعد پھر سارے شامل ہو. شہباز شریف صاحب سر بات سنے میری، آخر جب باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی گئی اس میں بھی کچھ لوگوں نے رول ادا کیا تھا نا، وہی لوگ لے کر آئے میاں صاحب کو. ابھی ان کا کردار ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں جنہوں نے پہلے ایکسٹینشن دی، پہلا گناہ اس کے ہاتھوں ہوا، جو کہتے ہیں نا پہلا پتھر وہ مارے، وہ تھا ایکسٹینشن والا. وہ ایکسٹینشن. اچھا مجھے یہ ووٹ کو عزت دو سے 1977 والا جو باجوہ کو ایکسٹینشن دو کا سفر 1977 میں یہ تھا کہ ایک حکومت بیٹھ. سوال لے لیں آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں جس میں میں خدشہ، کیا یہ سیاست، کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس کو نظر آ رہی ہو سچویشن اس طرف جا رہی ہے؟ ایک ہے، اس کو آپ پسند نہیں کریں گے، نواز شریف صاحب. آصف علی زرداری. دیکھو آصف علی زرداری کے بارے میں آپ ان کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے، میری تو آج کل ان سے ویسے بنتی نہیں ہے، تقریباً 2-2.5 بلکہ 3 سال سے میری تو ان سے گلو آئے نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہ اپنی دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم قریب آدمی ہیں، ٹھیک، اپنی دھن میں رہتا ہوں، وہ اپنی دھن میں، میں بھی تیرے جیسا ہوں. بات یہ ہے کہ ان صاحب کو یہ پتا ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب یہ صدر پاکستان بنے تو یہ جاتی عمرہ گئے، زرداری صاحب جاتی عمرہ گئے، وہاں پہ غالباً عباس شریف صاحب کا یہ افسوس بھی کرنے گئے، میرا خیال ہے عباس شریف صاحب. وہاں سے واپس ہے تو اتفاق سے دوپہر میں انہوں نے مجھے بلا لیا تھا، تو میں باتیں کر رہا تھا ادھر کی ادھر کی. اچھا یہ موصوف جب صدر بنے نا تو کوئی آپ کے ساتھ خبر نہیں مل سکتی تھی ان کے پاس، خبر سے آری ہو جاتے ہیں صدر بننے نا ایسے. اچھا یار یہ دیکھ ڈالیں نواز شریف ہو جاتے ہیں، یہ درخت، یہ بھی نواز شریف ہو جاتا ہے. پتا ہے یہ درخت جو ہے یہ اس میں یار بہت یہ پانی یہ ہوا. خیر، اور میں نے کہا جی بات سنے میری، میں صحافی ہوں، میری ان کے ساتھ یعنی جی میں صحافی ہوں، میں آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے جو جاؤں گا اور ایک لفظ بھی مجھے کیا. میں نے کہا کل آپ گئے تھے لاہور، او ڈارلنگ تم نے دیکھا تھا کل میں سیدھی ٹوپی پہن کے گیا تھا. میں کہ جی تو کہنے لگا کہ مجھے بار بار میاں صاحب کہنے لگا او جی تسی مشرف نے کیوں جان دیتا ہوں، مشرف نے کیوں جان دیتا ہوں، مشرف نے کیوں جان دیتا ہوں. میں کہ جیسی بڑیاں لاشاں دیتی ہیں. اب آپ عوام کے مقبول رہنما ہیں، افتخار چودھری بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ برسر اقتدار آئے تو تو پکڑے تو کیا ہوا، مودی کا یار بن گئے. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ وہ ان کو ایک میں تمہیں بتاؤں کہ مارشل لا اور زلزلہ ان دونوں کی پریڈکشن نہیں ہوتی، لیکن زلزلے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ صحرائی جو جانور ہوتے ہیں نا ان کی ٹانگوں میں کچھ اس طرح کیا کوئی وائبریشن آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو پہلے. اچھا آصف زرداری جو ہے وہ بندہ ہے صحرائی ہے، وہی مارشل لا کے معاملے بھائی ظاہر ہے کہ بھائی لیکن حکومت فارمیشن کے پروسیس میں تو نواز شریف نے انیشیٹو لیا نا. ارے میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا منگل کے دن، میں نے کہا ان سب کو پیغام گیا کہ بھائی فیصلہ کرو، یہ خبر دی نا. تو پھر سب جی دونوں جماعتیں جو ہیں ہچکچا رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نہیں لیتے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، دی تھی. آپ کو یہ کہا کہ ان کو پیغام ملا ہے کہ بھائی صاحب منگل کی شام تک فیصلہ کر لیں ورنہ بدھ کے دن وزیر اعظم کا نام ہم دیں گے. تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ وہ جام کمال بھی ہو سکتا ہے، کہا تھا یہ نہیں کہا تھا. اب کل ابھی ہم نے اپنا پروگرام ختم کیا، ابھی ہمارے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا کہ صاحب ہم مسلم لیگ کے نامزد کردہ امیدوار کو بطور وزیر اعظم ووٹ دیں گے. لیکن جماعت ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ جی وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کی ہوئی. اس کے بعد ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب کے ہاں پہنچ جاتے ہیں. اب چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ بیچارے اس عمر اور بیماری میں لاہور چھوڑ کر اتنے دنوں بعد اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوئے. پھر وہاں پہ مولانا بھی یہ وہ باقی سارے چلے جاتے ہیں کہ ہم چلیں جی ختم ہوگی. آج کیا واقعہ ہوتا ہے، آج اعجاز الحق صاحب بھی چلے جاتے ہیں،
وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. اب کتنا اچھا دن ہوگا. تو پھر کریڈٹ قوم کے وسیع تر مفاد میں برادر ملت ذرا سوچو تو صحیح کچھ چیزوں کے بارے میں. میرے بھائی کہ آصف علی زرداری اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دے گی اور ساتھ ہی ضیاء الحق کا بیٹا بھی دے گا. واہ، وہیں آگے کھڑے وہ جماعت جس کا بانی پھانسی لگا ہوا ہے ضیاء الحق کے ہاتھوں، اور وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ ایک پیج پہ ہو گئے. کیوں؟ کوئی تو ہے جو بتا رہا ہے کہ مت کرو ہی، کوئی تو ہے جو بتا رہا ہے اور وہ سمجھ میں آتا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، 12 جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس میں زرداری 12 اپریل تک کا تمہارے پاس جو ہے وہ ہے سیمنٹ کٹ جو ہے. اس کے بعد وہ IMF کا پروگرام ختم. یو نیڈ ٹو نیگوشیٹ اے نیو پروگرام. آپ کو کیچ 22 میں ہے. آپ کو اس وقت حکومت بنانی ہے. اگر حکومت نہیں بنانی بہتر یہ تھا کہ 1977 والی نزاکت صرف زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. آج نزاکت سے زیادہ میں ہلاکت کا لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں. آپ تو کل تک زرداری صاحب کو آپ نے ڈسکرائب کیا نا. آج جو پریس کانفرنس مولانا صاحب نے کی ہے، مولانا صاحب تو دیکھو ان کی تو یہ اب حالت ہے. دیکھو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بیس کیا ہے. ان کی بیس ہے ریلیجیس اسٹوڈنٹس. اور انہوں نے کتنا عرصہ پہلے اس الیکشن کے ہم نے بتایا تھا 72 صفحات پر مشتمل ان کے خلاف ایک FIR لکھ دی کہ آپ تو اب وہ الیکشن بھی ہار گئے ہیں دوبارہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا. اب ان کا ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ 9 مئی کا ایک نیریٹو تھا جس نے آپ کو اشتعال دلایا. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو عوام میں بیچنے میں کیوں ناکام رہے. مولانا صاحب نے کہا کہتے ہیں یا الیکشن مان دو تو یا 9 مئی. یہ ان کا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود مولانا کے لیے اب کیچ 22 ہے. وہ اگر اس وقت کمپرومائز کرتے ہیں تو وہ جنہوں نے ان کے خلاف فتوے دے رکھے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم خالی یہ رہ گئے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے ہم مدرسے چھوڑ کر آپ کے ایک بریک لینے مجھے 1 منٹ. تو ان کا مسئلہ بریک مجھے صرف اتنی لینی ہے. انہوں نے جو مشورہ دیا نا میاں صاحب کو وہ اچھا ہے. لوگ کہہ رہے تھے نا کہ نون میں سے شین نکلے گی. شین والے حلف لے رہے ہوں میاں صاحب آئے اوتھ لے کر تو مولانا کے ساتھ بیٹھ جائے. میرا خیال ہے کہ اس میں سب کی ہے. اب کیا لیکن ہم اس کو یہاں کلوز نہیں کر رہے. مولانا صاحب کی پریس کانفرنس از ویری امپورٹنٹ. things are so grim I want to just بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ بات تو ہے ہی ہے 9 مئی اور الیکشن کی کریڈیبلٹی کی، لیکن اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں. تو بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے.